اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی اطرۃ الاقدسین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ زیادہ دیر آپ کے اور قبلہ کے درمیان مزاحم نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا پیغام عاشورہ کے حوالے سے اور تھوڑی سی بات ان لوگوں سے جن کو عاشورہ آنکھوں میں بھی چبھتا ہے اور دل میں بھی کھٹکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن ان کے مقابل میں جو اللہ کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اس نور کو کل کمال تک لے کے جائے گا، الا یتم نورہ، کمال تک لے کے جائے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ آئے بس تھوڑا سا مختصر سا دیکھتے ہیں کہ نور الہی سے کیا مراد ہے، نور الہی کو بجھانے سے کیا مراد ہے۔ کیا آیا آج ہمارے زمانے میں بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نور خدا کسی طرح سے خاموش ہو جائے؟ دیکھیں عزیزان، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نور کو بیان کیا قرآن کے اندر اللہ نے خود قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تمہاری پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلیل آئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے ایک واضح نور آپ کی طرف بھیج دیا۔ یعنی کہ قرآن کی روح سے جو نور ہے وہ کیا ہے؟ قرآن خود نور ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث، میں بس مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن اور اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے، تو کیونکہ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے میرے محترم سامعین، تو قرآن جس طرح سے نور ہے بعین ہی اللہ کے رسول کی اہل بیت بھی نور ہے۔ جس طرح سے قرآن کے مخالفین قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح سے قرآن کے بعد اہل بیت کے مخالفین بھی آل محمد کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے جو قرآن کا دشمن ہے، جو قرآن کی تعلیمات کا دشمن ہے، وہ کون ہے اصل میں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور کے اندر قرآن میں تحریف کی تھی۔ یہود و نصارہ پیغمبر کا انتظار کرتے تھے کہ پیغمبر آئیں گے ہم رسول اکرم پر ایمان لیں گے، لیکن پیغمبر کا آنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے منکر ہو گئے، حتیٰ کہ جو ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی آیات موجود تھی، نشانیاں موجود تھیں، پیغمبر کا نام تک موجود تھا، اس نام کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا، تحریف کر دی کتابوں کے اندر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے۔ ان کی تحریف کر دی گئی، تحریف کرنے کے بعد لوگ دشمن ہو گئے کتاب الہی کے۔ بات یہ ہے کہ عزیزان، جس طرح سے لوگ کتاب الہی کے دشمن ہوئے، اللہ کے رسول کے بعد لوگ دشمن ہوئے اللہ کے رسول کی آل کے۔ اللہ کے رسول کی آل کی یہ دشمنی ہی تھی کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کے در پہ آگ لگائی گئی، بی بی کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، حضرت زہرا کو کیا سے کیا اذیت نہیں دی گئی، بی بی کے بعد امیر المومنین پہ سب و شتم کیا گیا، ممبروں سے علی کی تکذیب کی گئی، بلکہ تکذیب تکفیر کی گئی، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ یہ جو دشمنی ہے عزیزان، یہ دشمنی انہی لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کو قتل کر کے یہ چاہتے تھے کہ وہ ہدایت کا نور، وہ قرآن کا نور، وہ انسانوں کی رہنمائی کا نور جو حسین ابن علی کے وجود سے عالمین کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ چاہتے تھے کہ اس نور کو خاموش کر دیں، لیکن یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اللہ اپنے نور کو کبھی خاموش ہونا نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ نے کیا کیا؟ یزید اللعین نے جس حسین کو اور اس کی تعلیمات کو خاک کے کربلا پہ دفن کرنا چاہا، اللہ نے اس نور کو کربلا کی خاک سے اٹھایا اور پورے کے پورے عالم کے اندر پھیلا دیا۔ یہ آج میرا اور آپ کا عزاداری کو بپا کرنا، علم کو اٹھانا، تعزیے برآمد کرنا،
گلی کوچوں کے اندر جا کے یا حسین کی صدائیں بلند کرنا، لوگوں کے درمیان محمد و علی کے نعرے بلند کرنا، لوگوں کو امیر المومنین کے ولایت اور حسین ابن علی کی شہادت کے اسرار و رموز سے واقف کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، اصل میں اس نور خدا کا احیاء ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن جس طرح سے کچھ لوگ، میرے محترم سامعین، آئمہ کے ادوار میں آئمہ کے دشمن تھے، آج بھی کچھ لوگ آئمہ کی تعلیمات کے دشمن ہیں۔ عزاداری کے ایام آتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی زبانیں کھول دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز بدعت، فلاں چیز بدعت، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز کفر۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ایمان کے فیصلے کرنے کی کوئی ڈگری تو نہیں رکھتے، یا ہمیں آپ سے اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے؟ ہمیں آپ کے ایمان اور اسلام کا فیصلہ، آپ نے ہمارے ایمان اور اسلام کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کا فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کا فیصلہ اللہ کے رسول سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ جس کو رسول خدا نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا، آپ ہوتے کون ہیں کہ اسے اسلام سے خارج کر دیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے اوپر قدغن لگائیں؟ آپ کے اندر یہ سکت آئی کہاں سے ہے کہ جو علم حسین ابن علی نے کربلا کے اندر بلند کیا، آپ اس علم کے اوپر پتھر ماریں، آپ ان تازیوں کی توہین کریں؟ ہم کیا، میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے، ہم شیعہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی شیعہ نے جا کے کسی مسجد کے اندر دھماکہ کیا، کسی جلوس ازاں نہیں، کسی میلاد کی محفل کے اندر جا کے کوئی فساد برپا کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس آل محمد کے ماننے والے ہیں کہ جن کا دشمن اور قاتل بھی ان کے در پہ آئے نا تو اسے قبول کرتے ہیں۔ ہم لوگ فساد نہ پھیلانے والے ہیں، نہ ہم فساد کی ترویج دینے والے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی پالی ہے۔ کیوں پالی ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم علی کی ولا اور حسین ابن علی کی عزا کو عزیز رکھتے ہیں۔ اور بات سن لیں تمام تر لوگ کہ اگر شیعوں کے آپ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، شیعہ نہ علی کی ولا سے ہٹیں گے نہ حسین کی عزا سے ہٹیں گے۔ شیعوں کی تاریخ خون کی بھری تاریخ ہے۔ تشیع ہمیں گود میں پل کے تو نہیں ملی، جائیں حجاج بن یوسف جیسے لوگوں نے ہزاروں شیعوں کو مارا ہے، ہزاروں انسانوں کو ایسے قید خانوں میں قید کیا ہے کہ سردیوں کی راتوں میں جن کے سر پہ چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم اس تشیع کے وارث ہیں جس تشیع کو زینب کبریٰ نے ہمیں سختیاں سہ سہ کے منتقل کیا ہے۔ اگر آج کا کوئی یزید یا یزید اللعین کا حامی یہ سوچتا ہے نا کہ حسین کی عزا پہ زبان درازی کر کے یا شیعوں کو قتل کر کے یا کراچی سے کوئٹہ تک دھماکے کر کے یا عزاداروں کو یا زائرین کو مار کے حسین کی عزا کو دبائے گا تو وہ جان لے ہم وہ عزاداران حسین ہیں جن کی عزا کرنے کی دعا رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا نے کی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی شیعوں کو زینب کبریٰ کی بد دعا ہے، معاذ اللہ، شیعوں کو زینب کبریٰ کی بد دعا نہیں ہے، عقل کے اندھو شیعوں کو فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے ہمارے لیے دعا کی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ زہرا تیرا حسین قتل ہو جائے گا تو بی بی نے کہا تھا کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ اس وقت بی بی نے کہا تھا بابا اگر علی حسن نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، بہن نہیں ہوں گی تو کون میرے مظلوم کے اوپر آ کے روئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، پریشان ہو، خدا ایک قوم کو مبعوث کرے گا، ایک قوم کو خدا اٹھائے گا جو تیرے جوانوں کو ایسے روئے گی جیسے اپنے جوانوں کو روتی ہے، جو تیرے بچوں کو ایسے روئے گی جیسے اپنے بچوں کو روتی ہے، جو تیری مستورات کے پردے کو ایسے روئے گی جیسے اپنی مستورات کے پردے کو روتی ہے۔ ہم آج زینب کبریٰ کی بد دعا سے نہیں، اگر جی رہے ہیں، زندہ ہیں اور یہ عزاداری اگر پھل پھول رہی ہے، ترقی کر رہی ہے تو خدا کی قسم اس میں میرا آپ کا کمال نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کی دعا کا کمال ہے۔ یہ حضرت زہرا کی دعا ہے اور یہ دعا خدا کی قسم ایک دن اتنی تاثیر رکھے گی
کہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم ان تعزیوں کو، ان جلوس عزا کو انقلاب امام الزمان کے جلوس عزا کے ساتھ منسلک کر دیں۔ ان ہم علم کو جو ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور حسین ابن علی کے ساتھ اپنی وفا کا ثبوت دیتے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ان علم کو ہم اٹھائیں اور اٹھا کے صاحب الزمان کے ہاتھوں میں جا کے دیں۔ یہ عزاداران ابی عبداللہ الحسین نہ پہلے رکی تھی، نہ آج رکی ہے، نہ تار قیام قیامت رکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دل میں ایسی حرارت ہے، ایسی آتش سلگ رہی ہے جو قیام قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ درود بھیجیں مولا کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ہم یہ عزاداری کرتے رہیں گے۔ مختصر کروں، اس لیے میرے معزز سامعین عزا کریں گے، اس لیے حسین ابن علی پہ روئیں گے کیونکہ حسین کے بعد حسین کی بہنوں کو اس کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ حسین کے بعد حسین کی بیٹیوں کو اس کے لاشے پہ رونا نہیں دیا گیا۔ خدا کی قسم، مقاتل کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، دل پھٹ جاتا ہے۔ یزید لعین اپنے نجس لاشوں کو، عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے گیا ہے، آل رسول کے پاکیزہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے گیا ہے۔ 3 دن تک امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ 3 دن تک بے گور و کفن نہیں، عزادارو، برہنہ بغیر لباس کے حسین کا لاشا پڑا رہا۔ ہم روئے نہیں تو کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم اس حسین پر نہ روئیں جسے رسول نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، امت نے اسے نیزوں پہ اٹھایا۔ ہم اس حسین کو نہ روئیں جسے رسول نے سینے پہ سوار کیا تھا مگر شمر لعین اس کے سینے پہ سوار ہوا۔ ہم اس حسین کو نہ روئیں جو تو عرش خدا کی زینت تھا مگر خاک کربلا پہ کٹا ہوا اس کا سر پڑا تھا۔ ہم اس حسین کو کیا نہ روئیں کہ جس کے غم میں زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ عزادارو، روایت میں ملتا ہے، مفتی سلمان قندوزی ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی ایک شخصیت گزری ہے، اس نے کتاب لکھی جنابی المودہ، اس میں اس نے لکھا کہ عاشور کا دن جب طلوع ہوا تو بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر جب بھی ہم کوئی پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا۔ جس کو پتھر روئے ہوں، جس کو زمین روئی ہو، جس کو آسمان رویا ہو، جس کو زہرا، محمد و علی و حسن اس کی شہادت سے پہلے روئے ہوں، اس کے اوپر رونا عزادارو بدعت نہیں، عین سنت ہے۔ بدعت نہیں، عین عبادت ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے حسین ابن علی پہ گریہ کرنا، اتنی عظیم عبادت ہے حسین ابن علی پہ گریہ کرنا کہ میری اور آپ کی شفاعت کا ضامن نہ میری نماز ہے، نہ ہمارا روزہ ہے، نہ ہمارے حج و زکوٰۃ و خمس ہیں۔ اگر کوئی چیز آ کے روز قیامت مجھے اور آپ کو بچائے گی، خدا کی قسم وہ آنسو ہوگے جو ہم نے بطول کے مظلوم فرزند پہ بہائے۔ ایران کے علماء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، آیت اللہ حاج سید احمد خنساری، حضرت معصومہ کے حرم میں مدفون ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی، کئی کتابیں لکھی، مرجع تقلید، کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی نجات کے لیے نہ اپنے درس و تدریس سے کوئی امید ہے، نہ اپنی درس گاہوں سے امید ہے، نہ اپنی نماز و روزے سے کوئی امید ہے، میں ہر چیز سے مایوس ہوں۔ مجھے امید ہے تو ان آنسوؤں سے امید ہے جو میں نے حسین ابن علی کی شہادت پر بہائے۔ آئیں آج کے دن عہد کر لیں میں اور آپ کہ جو کچھ بھی ہو جائے، نہ ہم علی کی ولا کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم حسین ابن علی کی عزا کا دامن چھوڑیں گے۔ یہ عزا ہمیں بڑی مصیبتیں جھیل کے زینب کبریٰ نے پہنچائی ہے۔ آج کے دن جس نے علم اٹھایا، جس نے تعزیہ اٹھایا، جو سر و سینے پہ ماتم کرتے ہوئے یا حسین کی صدائیں بلند کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اس عزا کا وارث بنائے جس عزا کی بانی علی کی بڑی بیٹی ہے۔ خوش نصیبی سمجھے میں اور آپ، سننے والے، پڑھنے والے، بیٹھنے والے، اور اس عزا کی اس وراثت کی حفاظت کریں۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس عزاداری کی حفاظت کروں جس کو زینب کبریٰ نے کربلا کے ریگزار سے اٹھایا، زندان شام میں لائی، زندان شام سے نکال کے مدینہ، اور مدینہ سے زینب کبریٰ نے اس عزا کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔
دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اس عزا کے حقیقی وارث بنیں، اور اس عزاداری کو برپا کرنے میں ہم کسی بھی طرح کے خوف کا کوئی ڈر نہ رکھیں، کیونکہ عزائے حسین اگر ہم خوف سے منائیں گے تو عزاداروں، خوف سے منانے کے بغیر جو خوف سے عزائے حسین نہیں کرتے مرنا ان نے بھی ہے۔ کیا ہی کمال ہو کہ ہم حسین ابن علی کی عزا منا رہے ہوں اور دائی اجل کو لبیک کہہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کی عزا ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برپا کرتی رہیں۔ باواز بلند صلوات۔